तमाम तारीफ, हर तरह की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमा। आमीन रब्बुल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1447 हिजरी का ये चौथा महीना शुरू हो चुका है, जिसकी आज 3 तारीख है और इसको रबीउस सानी के नाम से जाना जाता है। आज के खुतबा जुमा में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर इंशाअल्लाह बात होगी और उसका नाम है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काश ये जो कुछ हम कह रहे हैं हम उस पर प्रैक्टिकल में भी अमल करके बताएं। एक शख्स ये कहता है आई लव पापा, आई लव माई डैडी। अच्छी बात है, अपनी गाड़ी को भी लिखवा देता है, उसके दोस्त अहबाब, उसके रिश्तेदार उसकी तारीफ करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, कितना कितना सआदतमंद बेटा है। और जब उसके डैडी, उसके पापा, उसके अब्बू उससे ये कहे कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के यहां ले जाओ, और वो डॉक्टर के यहां ना ले जाए, तो जो उसने वादा, जो उसने एक कहा था, क्या वो अपने वादे पर खरा उतरा? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय अगर हम प्रैक्टिकल में सबूत देंगे तभी बात बनेगी। खाली आई लव मोहम्मद कहने से बात बनने वाली नहीं है। एक हदीस आपने जरूर सुनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब आई लव मोहम्मद कहने वाले जो अक्सरियत है, बड़ी कड़वी बात है, अक्सरियत जो है वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते नहीं। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि मेरी आंखों की ठंडक है। जिसने नमाज को कायम किया उसने मुझे ठंडक पहुंचाई। तो वो लोगों से सवाल है कि जो नमाज नहीं पढ़ते वो अल्लाह के नबी को ठंडक पहुंचा रहे हैं या कुछ और ईजा दे रहे हैं, वो खुद फैसला कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की जिंदगी में जो हालात थे उस वक्त के, लोगों को सब्र और तहम्मुल की तलकीन की। आज जो हालात हैं, क्या हमें सब्र वाली नसीहत पर अमल नहीं करना चाहिए? और ये मामला बढ़ के FIR
کہ درس ہونے تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، برسوں وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ہم اتنے نادان ہیں، یا کچھ اور کہہ لیں آپ، وہ الفاظ اچھا نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے میں نادان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے پروگراموں کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ چند دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی شوشہ ابھر آتا ہے اور مسلمان اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے۔ FIR بھی تمہاری ہی درج ہوتی ہے، جیلوں میں بھی آپ ہی جاتے ہو، مقدمات بھی آپ کے پیچھے پڑتے ہیں برسوں تک۔ ابھی سب کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب معاملہ چل رہا تھا وقت بورڈ کا کہ بھی وہ خاموش احتجاج کرنا ہے، جمعے کی نماز میں جانا ہے، صرف اپنی بازو پر کالی پٹی باندھنی ہے، صرف کالی پٹی باندھنی، اس پر آپ پر FIR درج ہوئی ہے، اس پر، اس کالی پٹی باندھنے پر کوئی احتجاج نہیں تھا۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں، شاہین باغ کا اتنا بڑا آندولن جو کہ انٹرنیشنل لیول پر جانا گیا، اس میں جو FIR ہوئی تھی آج تک، میں جو کہہ رہا ہوں آج تک، تو ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں پر ابھی تک FIR کی پیچھا نہیں چھوٹا ہے، کورٹ میں تاریخیں پڑھ رہی ہیں ان کی۔ دہلی جھگڑوں کے جو لوگ جنہوں نے جھگڑا کرا ہے، جن کے ثبوت موجود، وہ آج دلی سرکار میں منتری ہے، اور جن کا کوئی ثبوت نہیں، 5-5 سال ہو گئے، وہ آج ابھی تک جیل کے اندر بند ہے، ابھی ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا ان کا۔ آپ کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ آئی لو محمد، ابھی کی بات بتاتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی، ابھی تو آپ اس سے جوجھ رہے ہو نا آئی لو محمد سے، اگلا اور سن لیجیے مجھے، ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس آ بھی گیا ہوگا۔ آنے والے جمعے کو 3 اکتوبر کو ایک میسج آیا میرے پاس ابھی کہ صبح 8 بجے سے دوپہر کے 2 بجے تک پورے ہندوستان کے مسلمان اپنے کاروبار بند رکھیں، وقف بورڈ کے معاملے میں احتجاج کرنا ہے۔ وہ اللہ کے بندو کہاں ہو آپ؟ ابھی جو فیصلہ جو کچھ آیا ہے وہ تمہارے حق میں آیا ہے، ابھی تو پورا فیصلہ آیا بھی نہیں، اور آپ احتجاج کر رہے ہیں کس بات کا؟ میں نے فوراً ان کو فون کر کے پوچھا بھائی یہ آپ کے پاس کہاں کے بڑے بڑے علماء کی طرف سے، میں نے کسی ایک علماء کا نام بتاؤ کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے، میں نے کہا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اس میں نام نہیں ہے۔ بھائی کوئی بھی سوشل میڈیا پر اس نے بھیج دیا اور سمجھ رہے ہو کہ علماء اکرام کی طرف سے ہے۔ میں نے کہا بازار بند آپ کرو گے، اپنی دکانیں بند کرو گے، کاروبار بند کرو گے، FIR بھی تمہارے خلاف لکھی جائے گی۔
کہ انہوں نے ورکنگ ڈے میں بنر بند کیا. بھئی ہم کب سمجھیں گے؟ اللہ کے بندوں کو سوچو. 25 کروڑ مسلمان، 14-15% پوری آبادی کا حصہ، اور نمازی کتنے؟ 2 سے 2.5%. 2 سے 2.5%. افسوس ہے جمعے کے بعد یہ اثر میں کہاں چلے جاتے ہیں نمازی؟ کبھی اس پر تو غور کر لو. اور جن کا تم نعرہ لگا رہے ہو آئی لو محمد، ان کی تعلیمات پر تو غور کر لو. کہ آپ اللہ کے نبی کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہو یا آپ تکلیف دے رہے ہو اپنے نبی کو؟ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کام چلنے والا نہیں ہے. پریکٹیکل میں ثبوت دینا پڑے گا نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے. دوسرے کے پروگراموں کا حصہ مت بنے. آپ کو جان بوجھ کر ایسی چیزوں میں پھنسایا جاتا ہے تاکہ آپ اس میں مشغول رہیں. اور ہم اتنے نادان اور بھولے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.